عبد الله البجلي رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر ثم خطب ثم ذبح وقال من ذبح قبل أن يصلي فليذبح أخرى مكانها ومن لم يذبح فليذبح بسم الله. عن جندب بن عبد الله البجلي، حضرت جندب بن عبد الله البجلی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے دن نماز پڑھی، اور اس نماز سے مراد نماز عید ہے. قربانی کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عید پڑھی. ثم خطب، پھر آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا. ثم ذبح، پھر آپ نے جانور ذبح کیا، یعنی قربانی کے جانور. وقال، اور آپ نے ارشاد فرمایا من ذبح قبل ان يصلي، جو شخص جانور ذبح کرے نماز پڑھنے سے پہلے، فليذبح اخرى مكانها، تو وہ اس جانور کی جگہ پر دوسرا جانور ذبح کرے. یعنی عید کی نماز پڑھنے سے پہلے جس نے جانور ذبح کیا قربانی کا، تو وہ اس جانور کی جگہ پہ دوسرا جانور ذبح کرے، کیونکہ اس کی پہلی قربانی نہیں ہوئی. ومن لم يذبح، اور جس نے عید کی نماز سے پہلے جانور ذبح نہیں کیا، فليذبح بسم اللہ، تو وہ اب عید کی نماز پڑھنے کے بعد اللہ کا نام لے کر جانور ذبح کرتے ہیں. اس حدیث میں جو مسائل ہیں یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں. پچھلے جمعہ کو ہم نے جو 2 حدیثیں پڑھی تھیں، ان 2 حدیثوں میں بھی یہ مسائل بیان کیے گئے ہیں. ان مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ کہ عیدین کی نماز پہلے ہوتی ہے اور خطبہ بعد میں ہوتا ہے. ایک تو یہ مسئلہ. دوسرا یہ مسئلہ ہم نے پچھلے جمعہ کو پڑھ لیا تھا کہ جہاں تک قربانی کا تعلق ہے تو قربانی عید کی نماز کے بعد ہے، نہ کہ عید کی نماز سے پہلے. اگر کوئی شخص عید کی نماز سے پہلے قربانی کا جانور ذبح کر لے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارک میں اسے اس جانور کی جگہ پر دوسرا جانور ذبح کرنے کا حکم دیا، جو اس بات کی دلیل ہے کہ اگر عید کی نماز سے پہلے وہ جانور ذبح کرے گا تو اس کی وہ قربانی تصور نہیں کی جائے گی. وہ جانور وہ ذبح ہوگا، حلال بھی ہوگا، اس کا کھانا بھی حلال ہے، لیکن وہ قربانی نہیں سمجھی جائے گی. قربانی تبھی ہوگی جب کہ وہ عید کی نماز کے بعد قربان کرے گا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عید کے دن پہلے عید کی نماز پڑھی، پھر آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، پھر آپ نے جانور ذبح کیا، تو آپ نے یہی ارشاد فرمایا کہ جس نے جانور ذبح نہیں کیا عید کی نماز سے پہلے تو وہ اب بسم اللہ پڑھ کے ذبح کر دے، اور جس نے پہلے کر لیا تھا وہ اب اس کی جگہ پہ دوسرا جانور ذبح کرے. تو خلاصہ یہ ہے کہ خطبہ عید اور عید کی نماز سے پہلے، نماز عید سے پہلے اگر جانور ذبح ہوگا تو وہ قربانی شمار نہیں ہوگی. لہذا جانور قربانی کا عید کی نماز کے بعد ہی ذبح کرنا چاہیے. اور تیسرا مسئلہ جو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جب انسان جانور ذبح کرے تو وہ بسم اللہ پڑھ کر جانور ذبح کرے، بسم اللہ پڑھ کر. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بھی اسی بات کا حکم دیا کہ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، اس جانور کا گوشت کھاؤ جس پر اللہ کا نام ذکر کیا گیا ہو، یعنی بسم اللہ پڑھ کے اس کو ذبح کیا گیا ہو، اس سے کھانے کا حکم دیا اور اس جانور کو کھانا حلال قرار دیا اللہ رب العزت. بالکل یہی بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حدیث مبارک میں ارشاد فرمائی کہ جانور ذبح کرو تو اللہ کا نام لے کر، یعنی بسم اللہ پڑھ کے جانور ذبح کرو، تب وہ جانور حلال ہوگا، ورنہ وہ حلال نہیں ہوگا. اب اس سے اگلی حدیث. عن جابر بن عبد الله عن جابر رضي الله عنه قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم العيد. جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں حاضر ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عید کے دن. یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے دن عید کی نماز پڑھی تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حاضر تھا، آپ کے ساتھ موجود تھا. تو آپ نے کیا کیا؟ فبدأ بالصلاة قبل الخطبہ، تو آپ نے سب سے پہلے نماز سے ابتدا کی، نماز عید پڑھی قبل الخطبہ، خطبہ سے پہلے، یعنی پہلے عید کی نماز پڑھی پھر آپ نے خطبہ دیا. لیکن عید کی نماز جو ہے آپ نے کس طرح پڑھی؟ بلا اذان ولا اقامت، نہ اذان اور نہ اقامت، بغیر اذان اور بغیر اقامت کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی نماز پڑھائی.
ثم قام، عید کی نماز سے جب آپ فارغ ہو گئے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، متوکئا علی بلال، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سہارا لے کر، یعنی بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں یا بائیں کھڑے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کندھے کا سہارا لے کر، ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر سہارا لے کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کھڑے ہوئے۔ تو آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، خطبے میں آپ نے کیا فرمایا وہ سنیے۔ فَأَمَرَ بِتَقْوَى اللَّهِ تَعَالَى، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے تقویٰ کا حکم دیا کہ لوگوں اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اپنے دلوں میں اللہ کا خوف پیدا کرو، اور اللہ کا وہ خوف پیدا کرو کہ جو تمہیں گناہ کرنے سے روک دے، وہ اللہ کا خوف، وہ اللہ کا ڈر پیدا کرو کہ جو تمہیں گناہ کرنے سے روک دے۔ وَحَثَّ عَلَى طَاعَتِهِ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی کس چیز کی؟ علی طاعتہ، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرنے کی ترغیب دی کہ بھئی اللہ کے احکامات پر عمل کرو، اللہ نے جو دین تم پہ نازل کیا میرے ذریعے تم تک جو دین پہنچایا اس دین پر عمل کرو، اس کو عملی جامہ پہناؤ، اور اللہ کی فرما برداری کرو، اس کی نافرمانی نہ کرو۔ وَوَعَظَ النَّاسَ، اور لوگوں کو آپ نے نصیحت کی، وَذَكَّرَهُمْ، اور انہیں آپ نے یاد دہانی کرائی، یعنی کئی احکامات جو پہلے نازل ہو چکے تھے، ظاہر ہے جب وہ نازل ہوئے تھے اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ احکامات امت تک پہنچائے ہوں گے، صحابہ کرام کو آپ نے وہ احکامات پہنچائے ہوں گے، لیکن یہ چونکہ عید کا موقع تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی احکامات کی دوبارہ یاد دہانی کرائی، کیونکہ انسان بھول جاتا ہے۔ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ یاد دہانی کراتے رہا کریں، کیونکہ یاد دہانی کرائیں گے تو اس سے مومنوں کو فائدہ ہوگا۔ تو یاد دہانی کرائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے بارے میں، جنت کے بارے میں، دوزخ کے بارے میں، موت کے بارے میں، حساب و کتاب کے بارے میں لوگوں کو واعظ کیا، لوگوں کو نصیحت کی۔ یہ سب کس میں؟ خطبہ عید میں۔ خطبہ عید میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقویٰ کا حکم دیا، اللہ کی فرما برداری کا حکم دیا، لوگوں کو واعظ فرمایا، نصیحت کی، اور لوگوں کو اللہ کے دین کے متعلق یاد دہانی کرائی۔ یہ خطبہ ختم ہو گیا، یہ خطبے کا خلاصہ ذکر کر دیا صحابی نے۔ پھر آپ نے کیا کیا؟ ثم مضى، پھر آپ چل پڑے، کہاں گئے؟ حتی اتى النساء، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے عورتوں کے پاس، کیونکہ عورتیں دور ہوں گی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز ان عورتوں تک نہیں پہنچ رہی ہوگی، تبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کو خطبہ دینے کے بعد عورتوں کے پاس تشریف لے گئے۔ وہاں پر آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ فَوَعَظَهُنَّ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو بھی واعظ فرمایا، عورتوں کو نصیحت کی۔ وَذَكَّرَهُنَّ، اور انہیں بھی بالکل اسی طرح دین کی یاد دہانی کرائی، اور اللہ کے عذاب سے ڈرایا، اور جنت کی یاد دہانی کرائی، آخرت کی اور موت کی یاد دہانی کرائی، بالکل اسی طرح جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے مردوں کو یاد دہانی کرا چکے تھے۔ فقال، بالکل اسی واعظ اور اسی تذکیر اور یاد دہانی کے دوران عورتوں کو جو آپ نے خطاب فرمایا، اسی خطاب میں آپ نے ایک ارشاد یہ بھی فرمایا، کیا؟ سنیے۔ یا معشر النساء، اے عورتوں کی جماعت، تصدقنا، صدقہ کیا کرو۔ فإنکن، وجہ کیا ہے؟ خاص طور پر عورتوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ کرنے کا حکم کیوں دیا؟ صدقہ تو مردوں کو بھی کرنا چاہیے، لیکن خصوصاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو کیوں حکم دیا؟ اس کی وجہ بیان فرمائی آپ نے، فرمایا فإنکن اکثر حطب جہنم، اس لیے کہ اے عورتوں، اے خواتین کی جماعت، تم زیادہ جہنم کا ایندھن بنو گی، زیادہ جہنم کا ایندھن جو ہے وہ تم سے ہوگا، یعنی جہنم میں زیادہ عورتوں کو ڈالا جائے گا، اور جہنم کی آگ زیادہ عورتوں کے ذریعے بھڑکائی جائے گی، زیادہ ایندھن عورتیں بنے گی جہنم کی آگ کے لیے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ بات بڑی خوفناک تھی خواتین کے لیے، یہ بات بہت ڈراؤنی بات تھی، اس سے عورتوں کے دل دہل گئے، خوف زدہ ہوگی عورتیں۔ چنانچہ فقامت امرأة من صغة النساء، بالکل عورتوں کے درمیان سے ایک عورت کھڑی ہوئی، جیسے مردوں کو جب واعظ کیا جاتا ہے اور مردوں میں سے کوئی ایک مرد کھڑے ہو کے سوال کرتا ہے واعظ سے اور واعظ کرنے والے سے، بالکل اسی طرح سے
خواتین کو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب فرمایا، خطبہ ارشاد فرمایا عید کے بعد، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ کرنے کا حکم دیا اور یہ بھی ذکر کیا کہ عورتیں ہی سب سے زیادہ جہنم کے ایندھن بنیں گی، تو بالکل عورتوں کے درمیان سے ایک عورت کھڑی ہوئی، اور وہ ایک عورت کیسی تھی؟ صفعاء الخدین، اس کے رخسار کالے رنگ کے تھے، رخساروں پر سیاہی چھائی ہوئی تھی، مطلب اتنی زیادہ وہ خوبصورت نہیں تھی یا اس قدر سفید رنگ کی نہیں تھی، بلکہ اس کے رخساروں پر سیاہی تھی، اور عورتوں کے درمیان سے کھڑے ہو کر اس نے سوال کرنا شروع کیا، اور یہ صرف وصف کے طور پر، صفت کے طور پر ذکر کیا، ورنہ اس میں مقصود یہ نہیں کہ وہ عورت کوئی حقیر عورت ہی نہیں۔ دیکھیں اس میں معیار جو ہے وہ رنگ کے ساتھ نہیں ہوتا ہے، اسلام میں تو رنگ تو معیار نہیں، اسلام میں اصل جو معیار ہے وہ تقویٰ ہے، مردوں میں بھی اسی طرح اور عورتوں میں بھی اسی طرح۔ مردوں میں جس شخص کے دل میں زیادہ اللہ کا خوف ہوگا وہ زیادہ معزز ہوگا، زیادہ عزت کے قابل ہوگا، احترام کے قابل ہوگا اللہ کے نزدیک، اور اسی طرح عورتوں میں بھی جو زیادہ اللہ سے ڈرنے والی ہوگی، زیادہ اللہ کا خوف رکھنے والی ہوگی، وہ زیادہ احترام کے قابل ہوگی۔ تو یہ اصل معیار ہے، یہ صرف صفت کے طور پر، وصف کے طور پر بیان کر دیا راوی نے جس نے اس حدیث کو روایت کیا ہے کہ وہ عورت اس طرح کی تھی۔ اس نے سوال کیا کیا؟ فقالت، اس نے کہا لیما، کیوں؟ مطلب یہ جو آپ نے ارشاد فرمایا کہ عورتیں زیادہ جہنم کے ایندھن بنیں گی، کیوں؟ وجہ کیا ہے اس کی؟ اور یہ ظاہر ہے کہ یہ جو سوال ہے ان الفاظ میں کیوں، یہ الفاظ بتلا رہے ہیں کہ وہ عورت جری تھی، اس کے اندر جرأت تھی، اور یہ جرأت ہونی چاہیے، مردوں کے اندر بھی جرأت ہونی چاہیے اور عورتوں کے اندر بھی جرأت ہونی چاہیے۔ خصوصاً عورتوں کی فطرت میں، ان کے مزاج میں حیا ہوتا ہے، اور حیا کی وجہ سے عورتیں سوال نہیں کر پاتی، شرم کی وجہ سے عورتیں بول نہیں پاتی، لیکن دین کو سمجھنے کے لیے عورتوں کے اندر جرأت ہونی چاہیے، اور اس میں شرم مانے نہیں ہونی چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ نعم النساء نساء الانصار، کہ بہترین عورتیں کون سی عورتیں ہیں؟ انصار کی عورتیں۔ کیوں؟ ان میں کیا صفت ہے یا کیا خصوصیت ہے، ان کے اندر کیا خوبی ہے، کیوں وہ اچھی عورتیں ہیں؟ ان کی من جملہ خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ بھی ہے کہ لا يمنعهن الحیاء من ان يتفقهن في الدین، کہ انصار کی عورتوں کو حیا مانے نہیں ہوتی، شرم کی وجہ سے یہ دین کی سمجھ حاصل کرنے سے باز نہیں آتی، کہ شرم جو ہے، حیا جو ہے وہ رکاوٹ بن جائے دین کی سمجھ حاصل کرنے سے، نہیں، ایسا نہیں، بلکہ وہ بلا دھڑک بغیر شرم کے وہ دین کے مسائل میں سوال کرتی ہیں اور دین کے مسائل آ کر کے پوچھتی ہیں۔ تاکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بعض خواتین آتی تھیں اور عورتوں کے جو مخصوص مسائل ہوتے ہیں جن کے متعلق عموماً خواتین بات کرنے سے ہچکچاتی ہیں یا شرم محسوس کرتی ہیں، ان مخصوص مسائل کے متعلق بھی عورتیں آتی تھیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کرتی تھیں۔ تو یہ جو سوال تھا اس عورت کا کہ جو بالکل عورتوں کے درمیان سے کھڑی ہو گئی اور اس نے کہا لیما، کیوں ایسی بات کہہ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ عورتیں جو ہیں وہ جہنم کے ایندھن زیادہ بنیں گی اے اللہ کے رسول؟ فقال، تو آپ نے ارشاد فرمایا، آپ نے اس عورت کے سوال کا جواب دیا۔ کیا جواب ہے؟ فرمایا لِأَنَّكُنَّ تُكْثِرْنَ الشَّكَاءَ وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ، وجہ یہ ہے کہ تمہارے اندر دو کمزوریاں ہیں، ان دو کمزوریوں کی وجہ سے تم زیادہ ایندھن بنو گے جہنم کی آگ کے لیے۔ پہلی کمزوری کیا ہے؟ لِأَنَّكُنَّ تُكْثِرْنَ الشَّكَاءَ، کہ تم بہت زیادہ شکوہ شکایت کرتی ہو۔ دوسری کیا ہے؟ وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ، اور تم اپنے خامن کی نافرمانی کرتی ہو۔ تکفرنا کے دو معنی ہیں، کہ خامن کی نافرمانی کرتی ہو، دوسرا معنی خامن کی ناشکری کرتی ہو، دونوں معنی صحیح ہیں، کہ خامن کی ناشکری کرتی ہو یا خامن کی نافرمانی کرتی ہو۔ یہ جو دو کمزوریاں ہیں، جو دو عیب ہیں تمہارے اندر، یہ مردوں کے اندر نہیں ہوتے ہیں، یا ان کے اندر ہیں تو بہت کم ہیں۔ لہٰذا چونکہ یہ دو عیب تمہارے اندر زیادہ پائے جاتے ہیں، اس لیے تم زیادہ جہنم کی آگ کی ایندھن بنو گی۔ اور یہ عموماً ہوتا ہے کہ عورتیں اکثر شکوہ شکایت کرتی ہیں، ان کو جتنا بھی دو
کھانے پینے کے لیے، اور کھانا پینا تو ویسے بھی عورتوں کے نزدیک زیادہ اہم نہیں ہوتا، پہننے کے لیے پہننا لباس جو ہے وہ زیادہ اہم ہوتا ہے خواتین کے ہاں، اور اسی طرح باقی جو گھریلو ضروریات ہوتی ہیں تو جتنا بھی ان کو دو وہ اکثر شکایت ہی کرتی ہیں، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر ایک عورت کو ساری زندگی آپ کھلاتے پلاتے رہو، اس کو اس کی مرضی کے مطابق لباس پہناتے رہو اور اس کی فرمائشیں پوری کرتے رہو، اور آخر میں اگر وہ ان خواتین میں سے کوئی خاتون اگر اپنے خامد سے کوئی چیز دیکھتی ہے کہ مثلا اس سے کوئی کمی کوتاہی ہو جاتی ہے تو وہ خواتین کیا کہتی ہیں؟ وہ خواتین کہتی ہیں ما رأیت منک خیرا قط، ساری زندگی گزر گئی میں نے تجھ سے کوئی خیر دیکھی ہی نہیں، حالانکہ ساری زندگی وہ ماشاءاللہ خوب ناز و نخرے سے رہی ہوتی ہے اور ان کی ہر فرمائش پوری ہوتی ہے، لیکن کبھی مردوں کے حالات بھی تبدیل ہو جاتے ہیں اور ایک جیسے حالات نہیں رہتے، تو اگر کوئی کمی کوتاہی ہو جائے مردوں کی طرف سے تو کہتی ہے ما رأیت منک خیرا قط، کبھی بھی تمہارے گھر میں جب سے قدم رکھا ہے نا کوئی خیر کا پہلو میں نے نہیں دیکھا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ شکایت، لأنکن تکثرن الشکایۃ، تم شکایت بہت زیادہ کرتی ہو اور خامد کی ناشکری کرتی ہو، ناشکری کرتے ہیں، یہ ناشکری ہے کہ ساری زندگی ناز و نخرے سے رہیں اور آخر میں کوئی کمی کوتاہی دیکھیں تو کہیں کہ ہم نے کبھی کچھ دیکھا ہی نہیں تمہارے گھر میں جب سے آئے، یا پھر نافرمانی کرتی ہیں، خواتین نافرمانی کرتی ہیں۔ تو یہ دو اسباب ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو اسباب کی بنا پر ارشاد فرمایا کہ اے خواتین کی جماعت تم صدقہ کرو، اور صدقہ کرو گی تو تمہارے یہ دونوں گناہ معاف ہو جائے گا، تمہارے ان دونوں گناہوں کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ کس طرح؟ صدقہ کرنے سے۔ چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کی ترغیب دی تو اب آپ ذرا دیکھیں کہ جو خواتین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خطبہ سن رہی تھی ان کا جذبہ اطاعت و فرما برداری دیکھیں کہ کس طرح انہوں نے فوری طور پر عمل کیا۔ قال، وہ راوی حدیث کہتے ہیں فجعلنا یتصدقن من حلیہن، چنانچہ وہ خواتین شروع ہو گئی یتصدقن من حلیہن، اپنے زیورات اتار کے صدقے کے طور پر پیش کرنے لگے۔ یلقین فی ثوب بلال، وہ بلال رضی اللہ تعالیٰ نے ایک کپڑا بچھا دیا تھا تو وہ بلال رضی اللہ تعالیٰ کے کپڑے میں اپنے زیورات اتار کے پھینکنے لگی۔ من اقرطتہن، وہ زیورات جو انہوں نے اپنے کانوں میں پہنے ہوئے تھے، یعنی وہ بالیاں جو پہنی ہوئی تھی، وخواتمہن، اور اپنی انگوٹھیاں، یہ سارے زیورات اتار کے، کوئی خاتون اپنے کان سے اتار رہی ہے تو کوئی اپنی انگلی سے انگوٹھی نکال رہی ہے، تو وہ سب اپنے زیورات اتار کے اس کپڑے میں پھینک رہی ہے جو کپڑا بچھا دیا گیا تھا صدقہ اکٹھا کرنے کے لیے۔ یہ ہے وہ جذبہ اطاعت و فرما برداری، صدقہ کرنے کا جذبہ۔ اور دیکھیں آج کل کی خواتین میں یہ بہت مشکل ہے کہ اپنے زیورات تک اتار کے پیش کرتے ہیں، یہ تو بہت دور کی بات ہے، یعنی اگر نقدی پیسے ہوں، نقدی پیسے کے ساتھ صدقہ کریں، یہ بھی بہت کم ہے، جے جائے کہ وہ اپنے زیورات اتار کے پیش کریں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ خواتین کے اندر جو یہ دو کمزوریاں ہیں، ان دو کمزوریوں کا کفارہ کیا ہے کہ وہ صدقہ کثرت کے ساتھ کریں، زیادہ سے زیادہ صدقہ کریں، تاکہ اللہ رب العزت اس صدقے کے ذریعے خواتین کے ان دو گناہوں اور ان کے ان دو عیبوں اور ان کی ان دو کمزوریوں کو اللہ رب العزت مٹا دے اور ان کے لیے کفارہ بنا دے۔ یہ جو حدیث ہے، اس حدیث کا خلاصہ، یہ حدیث ذکر کی گئی ہے کہ اس میں عیدین کے بعد میں اس میں جو مسئلہ ہے وہ یہی ہے کہ جو خطیب ہو، خطیب کو خطبہ کس طرح سے دینا چاہیے عیدین کی نماز کے بعد، کہ وہ دو تین باتوں کا خاص طور پر خیال رکھے۔ ایک تو لوگوں کو تقویٰ، اللہ سے ڈرنے کا حکم دے، اللہ سے ڈرنے کی تلقین کرے، وہ لوگوں کو اللہ کے احکامات کی یاد دہانی کرائے، مثلا نماز کی یاد دہانی، روزے کی یاد دہانی، حج کی یاد دہانی، اسی طرح جو باقی احکامات ہیں کہ آپ سچ بولیں، جھوٹ نہ بولیں، غیبت سے اجتناب کریں، اور اسی طرح چغل خوری سے اجتناب کریں، معاملات کے اندر امانت کو اختیار کریں، دھوکہ، فریب،
اور جھوٹ سے اجتناب کریں، اور اسی طرح والدین کے ساتھ حسن سلوک، اپنے بیوی بچوں کے حقوق کا خیال اور اپنے ماتحت لوگوں کے حقوق کا خیال، یہ جو عموماً دین کے جو احکامات ہیں ان کے متعلق خطیب کو چاہیے کہ وہ لوگوں کو وعظ و نصیحت کرے اور لوگوں کو یاد دہانی کرائے۔ اس کے ساتھ ساتھ خطیب کو اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ اگر اس کے خطبے کو خواتین سن رہی ہوں، اور خواتین کو آنا بھی چاہیے خطبہ سننے کے لیے، تو خطیب کو چاہیے کہ وہ خواتین کے حق میں بھی کوئی بات کرے، خواتین کو بھی وہ اللہ سے ڈرنے کی تلقین کرے اور ان کو وعظ و نصیحت کرے، کیونکہ وعظ و نصیحت کی ضرورت جہاں مردوں کو ہے وہاں وعظ و نصیحت کی ضرورت عورتوں کو بھی ہے۔ تو لہٰذا عورتوں کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے اپنے خطبے کے اندر، وہ خطبہ چاہے عیدین کا ہو چاہے وہ جمعہ کا خطبہ ہو، خواتین کو بھی بہرحال تذکیر کی ضرورت ہوتی ہے، تو ان کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اگلی حدیث عن ام عطیہ نصیبۃ الانصاریہ رضی اللہ عنہ قالت امرنا تعني النبي صلى الله عليه وسلم ان نخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور وامر الحيض ان يعتزلن مصلى المسلمين، وفي لفظ كنا نؤمر ان نخرج يوم العيد حتى نخرج البكر من خدرها وحتى نخرج الحيض فيكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته۔ ام عطیہ جن کا نام نصیبہ الانصاریہ تھا رضی اللہ عنہ، وہ بیان کرتی ہیں کہ ہمیں حکم دیا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس بات کو حکم دیا؟ ان نخرج فی العیدین العواتق، کہ ہم نکالیں اپنے گھروں سے نکالیں عیدین میں کن کو؟ العواتق، نوجوان لڑکیوں کو ہم نکالیں اور انہیں بھی عیدگاہ کی طرف لے کے جائیں، وذوات الخدور، اور پردہ دار خواتین کو بھی نکالیں۔ مطلب ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ یہ بڑی عمر کی خاتون تھی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ گھروں میں جاؤ اور گھروں میں بیٹھی ہوئی جو نوجوان لڑکیاں ہیں اور پردہ دار خواتین جو ان کو نکالو اور ان کو کہو کہ وہ عیدین کی نماز کے لیے عیدگاہ کی طرف آئیں، حتیٰ کہ صرف نوجوان لڑکیاں ہی نہیں، پردہ دار خواتین ہی نہیں، بلکہ ان میں سے وَأَمَرَ الْحُيَّضَ، آپ نے حیض والی خواتین کو بھی حکم دیا أَن يَعْتَزِلْنَ مُصَلَّى الْمُسْلِمِينَ، کہ وہ آئیں لیکن وہ مسلمانوں کی عیدگاہ سے دور رہیں۔ وفی لفظ، اور ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں، كُنَّا نُؤْمَرُ، کہ ہمیں حکم دیا جاتا تھا، أن نخرج يوم العید، کہ ہم عید کے دن نکلیں، اور یہ خاتون بیان کر رہی کہ ہم عید کے دن نکلیں، ہمیں نکلنے کا حکم دیا جاتا تھا، حتى نخرج البکر من خدرها، یہاں تک کہ ہم ایک کنواری لڑکی کو اس کے پردے سے بھی نکالیں۔ مطلب کنواری لڑکیاں جو ہوتی ہیں عموماً ان کے لیے ایک کمرہ خاص کر دیا جاتا ہے، جو پرانے زمانے میں ہوتا یہ تھا کہ ایک پردہ لگا دیا جاتا تھا، وہ کنواری لڑکی اسی پردے کے اندر رہتی تھی جب تک کہ اس کا نکاح نہ ہوتا۔ تو حضرت ام عطیہ کہتی ہیں کہ ہمیں حکم دیا جاتا تھا کہ ہم خود بھی نکلیں، اور یہ جو کنواری لڑکیاں پردوں کے اندر ہوتی تھیں انہیں بھی نکالنے کا حکم دیا جاتا، یعنی عیدگاہ کی طرف آنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ حتى نخرج الحیض، اور یہاں تک کہ ہمیں یہ بھی حکم دیا جاتا ہے کہ ہم حیض والی خواتین کو نکالیں اور انہیں بھی عیدگاہ کی طرف آنے کا حکم دیں۔ فیکبرنا، یہ جو حیض والی خواتین ہیں یہ عید کی نماز تو نہیں پڑھیں گی، ظاہر ہے کہ حیض کی حالت میں عورتیں خواتین نماز نہیں پڑھ سکتی، تو پھر عیدگاہ میں آ کر وہ کیا کریں؟ فیکبرن بتکبیرہم، ایک تو یہ مردوں کی تکبیر کی طرح تکبیر پڑھیں گے، کیونکہ عیدین کی نماز میں آتے ہوئے تکبیرات پڑھتے ہیں، اور اسی طرح عیدین کی نماز کے بعد جو خطبہ ہوتا ہے ان میں بھی تکبیرات ہوتی ہیں، تو یہ خواتین بھی آئیں گی تکبیرات پڑھیں گی۔ وَيَدْعُونَ بِدُعَائِهِمْ، اور مردوں کی دعا میں شریک ہوں گی۔ يَرْجُونَ بَرَكَةَ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَطُهْرَتَهُ، اور یہ اس دن کی یعنی عید کے دن کی برکت کی امید رکھیں گی اور اس دن کی پاکیزگی کی امید رکھیں گی کہ اس دن گناہوں سے پاک ہوتے ہیں لوگ، اور اس دن لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت سے نوازا جاتا ہے، اللہ کی برکت سے نوازا جاتا ہے، تو یہ برکت عورتیں بھی حاصل کر سکتی ہیں، حتیٰ کہ وہ مخصوص ایام میں جو خواتین ہیں وہ بھی آئیں اور اس برکت سے محروم نہ ہوں اور اس دن اپنے گناہوں کو معاف کروائیں۔
یہ جو حدیث ہے، آخری حدیث اس باب کی، اس حدیث میں جو مسئلہ بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ عیدین کے لیے خواتین کو بھی آنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام عورتوں کو گھروں سے نکلنے کا حکم دیا، چاہے وہ پردہ دار خواتین ہوں، چاہے وہ نوجوان لڑکیاں ہوں، چاہے وہ کنواری لڑکیاں ہوں اپنے پردوں میں بیٹھی ہوں، اور حتیٰ کہ مخصوص ایام میں جو خواتین ہوں انہیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکلنے کا حکم دیا، تاکہ یہ خواتین عیدگاہ میں آ کر اس دن کی برکت سے محروم نہ ہوں، اور اس دن جو دعا ہوگی اس دعا میں شریک ہوں، اور تکبیرات کو کم از کم پڑھیں گی یہ خواتین جو کہ مخصوص ایام میں ہوں گی، تو یقیناً ان کو بہت زیادہ اجر و ثواب ہوگا۔ اس حدیث میں ایک بہت اہم مسئلہ ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جو الفاظ ہیں کہ وَأَمَرَ الْحِيَّةَ أَن يَعْتَزِلْنَ مُصَلَّى الْمُسْلِمِينَ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا مخصوص ایام والی خواتین کو کہ وہ مسلمانوں کی جائے نماز سے الگ تھلگ رہیں، یعنی جہاں مسلمان عید کی نماز پڑھیں گے اس جائے نماز سے باہر بیٹھیں، اس سے الگ تھلگ رہیں۔ یہ کس بات کی دلیل ہے؟ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جو خواتین مخصوص ایام میں ہوں وہ مساجد میں آ کر نہیں بیٹھ سکتی، مساجد میں آ کر نہیں بیٹھ سکتی، حتیٰ کہ درس قرآن کے لیے بھی نہیں، خطبہ جمعہ کے لیے بھی نہیں، خطبہ عید کے لیے بھی نہیں۔ خطبہ عید کے لیے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خواتین کو آنے کا حکم دیا تو ان کو یہ حکم دیا کہ وہ جو جائے نماز ہے جہاں پر لوگوں نے نماز پڑھنی ہے اس جائے نماز سے پیچھے ہٹ کے بیٹھے، اس سے الگ تھلگ رہے۔ دیکھیں نا، عید گاہ جو ہوتی ہے اس میں سال میں 2 مرتبہ نماز ہوتی ہے، جس مقام پر سال میں 2 مرتبہ نماز ہو اس مقام پر اگر حیض والی خواتین مخصوص ایام والی خواتین نہیں جا سکتی تو جس مقام پہ دن رات میں 5 نمازیں ہوتی ہیں، ایک دن اور رات میں 5 نمازیں ہوتی ہیں، اس مقام پر خواتین کیسے جا سکتی ہیں؟ یہ آپ کے لیے غور طلب ہے یہ معاملہ، خصوصاً ہماری ماؤں بہنوں کے لیے۔ تو یہ مسئلہ بالکل واضح ہے۔ آپ دیکھیں جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کے لیے جا رہی تھی تو عین اس وقت جب مکہ مکرمہ میں پہنچے ہی تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اسی وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مخصوص ایام شروع ہو گئے، بہت پریشان ہوئی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیا حکم دیا؟ فرمایا کہ تم سب کچھ کر سکتی ہو، جو کچھ بھی حاجی کرے سب کچھ کر سکتی ہو، غیر اللہ تطوفی بالبیت، لیکن تم طواف بیت اللہ نہیں کر سکتی، کیونکہ طواف بیت اللہ جو ہے وہ کہاں ہوتا ہے؟ وہ مسجد کے اندر ہوتا ہے، مسجد حرام کے اندر ہوتا ہے۔ تو مسجد حرام کے اندر جانے سے منع کر دیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یہ بھی اسی بات کی دلیل ہے کہ خواتین ان مخصوص ایام کے اندر مسجد کے اندر داخل ہو کے بیٹھ نہیں سکتی۔ تو اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے لیے عید گاہ کی طرف آنے کا حکم تو دیا مخصوص ایام والی خواتین کو، لیکن جائے نماز سے دور رہنے کا حکم دیا۔ اس کے ساتھ ہی عیدین کا باب ختم ہوا اور عیدین کے متعلق جو مسائل ہیں وہ ختم ہوئے۔ اگر کسی بھائی نے سوال کرنا ہے تو کر سکتے ہیں۔ یہاں پر سوال سے پہلے میں ایک اور بات واضح کر دوں کہ یہ جو ہم نے حدیثیں پڑھی ہیں ان حدیثوں کے اندر عیدین کی نماز کی کیفیت کے متعلق کوئی حدیث نہیں۔ نماز کا طریقہ جو ہے، عید کی نماز کا طریقہ جو ہے وہ کیا ہے، اس کے متعلق یہاں کوئی حدیث نہیں۔ اور میں پہلے کئی مرتبہ وضاحت کر چکا ہوں کہ یہ کتاب صرف ان احادیث پر مشتمل ہے جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہیں۔ متفق علیہ حدیث یعنی وہ حدیثیں جو کہ صرف صحیح بخاری میں ہوں، صحیح مسلم میں نہ ہوں، وہ اس کتاب میں نہیں، یا وہ حدیثیں جو صرف صحیح مسلم میں ہوں اور صحیح بخاری میں نہ ہوں، وہ اس حدیث میں نہیں، وہ اس کتاب میں نہیں، اور وہ حدیثیں جو صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں میں نہ ہوں باقی کتابوں کے اندر ہوں، وہ حدیثیں اس کتاب کے اندر نہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ کتاب جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ صرف اور صرف متفق علیہ حدیثوں پر مشتمل ہے، وہ حدیثیں جو بخاری مسلم دونوں کے اندر ہیں۔ باقی جو حدیثیں انفرادی طور پر بخاری نے روایت کی یا انفرادی طور پر مسلم نے روایت کی یا ان دونوں میں سے کسی نے روایت نہیں کی اور باقی ائمہ نے ان حدیثوں کو روایت کیا، تو وہ حدیثیں اس کتاب کے اندر نہیں ہیں۔
ان احادیث کے اندر یہ مسئلہ بھی موجود ہے، انہی احادیث کے اندر، یعنی جو احادیث باقی کتابوں کے اندر ہیں ان کے اندر یہ مسئلہ بھی موجود ہے کہ جب آپ عید کی نماز پڑھیں تو عید کی نماز میں امام صاحب جو ہیں وہ قراءت سے پہلے پہلی رکعت میں 7 تکبیرات زائدہ کہیں گے اور دوسری رکعت میں قراءت سے پہلے وہ 5 تکبیرات زائدہ کہیں گے۔ یہ ٹوٹل 7 اور 5 12 تکبیرات زائدہ ہیں جو کہ عیدین کی نماز میں کہنی ہوتی ہیں۔ اللہ اعلم۔ اس کے متعلق کوئی سوال ہو، عیدین کے متعلق کسی نے کوئی سوال کرنا ہو؟ کچھ لوگ میں دیکھے ہیں کہ مطلب ویسے بڑے فائنینشلی بڑے اچھے اسٹرانگ ہیں، مالی حالات اچھے ہیں، لیکن اپنی اور اپنی وائف کی ایک قربانی کرتے ہیں کہ جی یہ ان کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ یہ جائز ہے۔ اس پہ میرا سننا تھا کہ اگر آپ کی صاحب استطاعت ہے تو ہر ایک پر قربانی ہے، تو یہ 2 ہوں گی یا وہ ایک بھی کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، اگر مالی طور پر دونوں یعنی میاں بیوی دونوں ماشاءاللہ ان کی مالی طور پر اچھی حالت ہے اور مالی طور پر مضبوط ہیں، تو پھر بھی اصل دیکھیں قربانی جو ہے وہ فیملی کے سربراہ پر لازم ہے کہ فیملی کے جو سربراہ ہے اگر وہ طاقت رکھتا ہو تو وہ اپنی طرف سے اور اپنی بیوی بچوں کی طرف سے قربانی کرے۔ یہ قربانی جو ہے یہ ایک فیملی کے اندر خاتون پر لازم نہیں ہے، خاتون پر فرض نہیں کی گئی۔ اور مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے، یعنی خاص طور پر قربانی والی عید کے موقع پر تو کئی لوگ اتنے سوالات کرتے ہیں قربانی کے متعلق، اور پتہ نہیں کیوں نہیں یہ اشکال دور ہوتا لوگوں کے ذہنوں سے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ فیملی کے ہر ممبر پر قربانی کرنا لازم ہے، کہ ہر ایک کی طرف سے الگ الگ جانور ذبح کیا جائے، یا تو الگ الگ جانور ذبح کیا جائے، یا پھر اگر بڑا جانور ذبح کیا جائے تو اس کے اندر پھر الگ الگ حصے رکھ دیے جائیں ایک ہی فیملی کے، ایک خاوند کا حصہ ہو، ایک بیوی کا ہو، تو اسی طرح ایک جو اولاد ہے ان کا حصہ ہو، والدین ہیں تو باپ کا حصہ الگ اور اسی طرح ماں کا حصہ الگ۔ تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے ہر شخص پر قربانی کرنا لازم ہے، ایک فیملی کے اندر ہر فرد پر قربانی کرنا لازم ہے، اور یہ بالکل غلط نہیں ہے۔ قربانی جو زیادہ سے زیادہ اگر کہا جا سکتا ہے کہ قربانی اگر ضروری ہے بھی، پہلی بات یہ ہے کہ قربانی سنت مؤکدہ ہے، قربانی نہ فرض ہے نہ واجب، پہلے تو یہ کلیئر ہونا چاہیے، اور یہ ہم پہلے واضح کر چکے ہیں عید کی قربانی حج سے پہلے تو یہ کہ قربانی فرض یا واجب نہیں، سنت مؤکدہ ہے۔ مؤکدہ کا معنی یہ ہے کہ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہے، قدرت دی ہے، تو پھر آپ قربانی ضرور کریں، ٹھیک ہے؟ کتنی قربانیاں کریں، آپ پر یہ لازم ہے کہ آپ اپنی طرف سے اور اپنی فیملی کی طرف سے یہ قربانی کریں۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ کرام کس طرح قربانی کرتے تھے، وہ حدیث موجود ہے سنن ترمذی کے اندر کہ کانوا یذبحون الشاة عنهم وعن اہلہ، کہ وہ ایک ہی بکری ذبح کرتے تھے اپنی طرف سے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے۔ تو اس لیے ایک ہی جانور ذبح کرنا چاہیے اپنی اور اپنی پوری فیملی کی طرف سے۔ اور جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ اگر دونوں مالی طور پر مضبوط ہوں تو پھر بھی یہی بات ہے کہ چاہے جتنے بھی مضبوط ہوں، میں نے جس سے پہلے کہا کہ عورت پر تو اصلاً لازم ہی نہیں ہے قربانی کرنا۔ ہاں اگر کوئی شخص، اگر کوئی عورت چاہتی ہے کہ وہ اپنی طرف سے قربانی کرے، الگ وہ چاہتی ہے کہ اس کی قربانی الگ ہو، اس پہ کوئی قباحت نہیں ہے، شرعی طور پر اس میں کوئی قباحت نہیں، وہ کر سکتی ہے، لیکن ضروری نہیں ہے۔ ضروری وہی قربانی ہے جو کہ فیملی کے سربراہ نے کرنی ہے۔ میرے پاس کچھ سوالات ہیں، اگر عیدین کے متعلق کوئی سوال ہو تو آپ پہلے کر دیں، تاکہ یہ جو سوال ہے میرے پاس یہ اس عیدین کے متعلق نہیں ہے۔ ہاں جی، جو آپ نے بتایا کہ ایک فیملی کر سکتی ہے، اس میں اگر 2 بھائی ہیں یا پھر باپ بھی کماتا ہے تو بھی ایک ہی کرنی ہے یا بھائی نے باپ نے الگ کرنی ہے؟ اگر تو باپ اور اس کے بیٹے اکٹھے رہتے ہیں، ایک ساتھ رہتے ہیں، تو پھر ایک ہی قربانی ہونی چاہیے پوری فیملی کی طرف سے، کیونکہ یہ بیٹے باپ کے ساتھ رہتے ہیں اور اگر کماتے بھی ہیں تو جو کماتے ہیں وہ اپنے باپ کو دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اپنے گھر والوں کے خرچے پورے کرتے ہیں۔ تو چونکہ وہ ایک ہی فیملی کی طرح رہ رہے ہیں تو اس لیے ایک ہی قربانی ان سب کی طرف سے کافی ہے۔
ٹھیک ہے. لیکن اگر بیٹے الگ ہیں, باپ کے ساتھ نہیں رہتے بلکہ الگ الگ اپنی اپنی فیملیوں کے ساتھ الگ الگ رہتے ہیں, تو پھر الگ الگ قربانی کرنی چاہیے اگر اس کی استطاعت ہو. میں ان سوالوں کے جوابات دے دوں. ایک سوال یہ ہے کہ کیمرے سے تصویر کھینچنے کے بارے میں بتائیں, کیا یہ جائز ہے؟ یہ جو مسئلہ ہے کیمرے سے تصویر بنانے کا جو مسئلہ ہے, یہ جدید مسائل میں سے ایک مسئلہ ہے. یہ مسئلہ ظاہر ہے کہ کیمرہ پہلے نہیں ہوتا تھا, تو یہ مسئلہ پہلے کبھی پیش نہیں آیا. پہلے دور میں جب یہ کیمرہ آیا تو پھر یہ مسئلہ پیش ہوا علماء کے سامنے, اہل علم کے سامنے, کہ کیمرے کے ساتھ تصویر بنانا جائز ہے یا نہیں. دیکھیں, جہاں تک ضرورت کا تعلق ہے تو ضرورت کے لیے تو بلا خلاف جائز ہے, بلا خلاف, یعنی اس میں کسی کے اختلاف نہیں ہے. ضرورت کے پیش نظر آپ کو جو پاسپورٹ کے لیے تصویریں چاہیے, آئی ڈی کارڈ کے لیے تصویریں چاہیے, یا کسی اور ضرورت کے لیے آپ کو تصویریں چاہیے, بہت ساری ضرورتیں ہوتی ہیں, تصویریں مانگی جاتی ہیں, ٹھیک ہے, ضرورت کے پیش نظر تصویریں بنوائیں, پیش کر سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں. لیکن جو بغیر ضرورت کے ہوں, یہاں پر اشکال ہے. جو تصویریں بغیر ضرورت کے ہوں اور وہ تصویریں اس طرح کی ہوں کہ تصویریں بنانے کے بعد ان کو پرنٹ کیا جائے, تو ظاہر ہے کہ اس پر پیسہ خرچ ہوتا ہے. آپ نے پرنٹ کیا, وہ تصویر پرنٹ کروایا دکان سے, یا اپنے پاس گھر میں بیٹھ کے آپ نے اپنے پرنٹر سے پرنٹ کر دیا. اس میں کون سا پہلو ہے؟ اس میں اسراف اور فضول خرچی کا پہلو ہے. اس میں اسراف اور فضول خرچی کا پہلو ہے, لہٰذا ایسا نہیں کرنا چاہیے. خصوصاً جو یادگاری تصویریں ہوتی ہیں, یادگاری تصویریں لینے وہ آپ کی ضرورت کے پیش نظر نہیں بلکہ صرف یادگار کے طور پر آپ نے بنا لی, ان کو آپ نے پرنٹ کیا, تو یہ پرنٹ کرنے پر جو خرچہ ہوگا وہ اسراف اور فضول خرچی میں آئے گا. اچھا, کوئی شخص اگر یہ کہے کہ ہم پرنٹ نہیں کرتے, صرف یادگار کے طور پر موبائل سے تصویر بنا لیتے ہیں یا کیمرے سے تصویر بنا لیتے ہیں, آج کل ڈیجیٹل کیمرے ہیں, اور اس سے ہم اس کو کمپیوٹر میں منتقل کر دیتے ہیں, تو وہ کمپیوٹر میں ہی رہتی ہیں یادگار کے طور پر, تو اس میں کیا ہے؟ اس میں تو کوئی اسراف ہی نہیں, اس پر تو کوئی خرچہ نہیں ہوگا. اگر میں اپنے موبائل سے تصویر بناؤں تو اس پر کوئی خرچہ نہیں ہوگا. تو اس سلسلے میں جو قاعدہ کلیہ ہے وہ یہ ہے کہ جو تصویر آپ بنا رہے ہیں اگر اس میں اسراف نہیں ہے اور بغیر ضرورت کے آپ بنا رہے ہیں, اگر آپ کا مقصود تصویر کی تعظیم کرنا ہے تو پھر جائز نہیں. کہ آپ اس تصویر کو مثلا آپ نے اپنے کیمرے میں محفوظ کر لی وہ تصویر, پھر آپ اس کی تعظیم کریں. تعظیم کسی کی نہیں ہو سکتی ہے. اگر تعظیم ہے تو کس کی ہے؟ صرف اللہ رب العزت کی, اور کسی کی تعظیم نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو اس لیے تصویروں کی تعظیم کے لیے اگر تصویریں بنائی جائیں تو یہ حرام ہے. ہاں, اگر صرف یادگار کے لیے تصویریں بنائی جائیں اور ان کی کوئی تعظیم مقصود نہ ہو بلکہ صرف یادگار ہی مقصود ہو اور ان پر کوئی پیسہ, کوئی فضول خرچی بھی نہ ہو, تو ان شرطوں کے ساتھ تصویر بنانے میں کوئی حرج نہیں. ایک اور سوال یہ لکھا ہے بھائی نے کہ عورت کی آواز میں کوئی نعت سننا جس میں میوزک کا استعمال نہ کیا گیا ہو, تو کیا یہ جائز ہے؟ دیکھیں, بچیوں کی آواز میں اشعار جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنے, صحابہ کرام نے بھی وہ الفاظ سنے بچیوں کی آواز میں. وہ کم سن بچیاں جو کہ عید کے موقع پر دف کے ساتھ اشعار گا رہی تھیں, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منع نہیں کیا. تو اس طرح اگر بچیاں ہوں, کم سن بچیاں ہوں, ان کی آواز میں اگر نعتیہ اشعار ہوں, اور شرط یہ ہے کہ نعتیہ اشعار ایسے ہوں کہ جن کے اندر غلو نہ ہو, جن کے اندر غلو نہ ہو, یعنی وہ ایک حد تک ہوں, اس حد تک جو کہ حد اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دی. تو غلو نہ ہو, شرکیہ نعتیں نہ ہوں, بدعات پر مشتمل نعتیں نہ ہوں, تو ایسی جو نعتیں ہیں اس میں کوئی حرج نہیں, ان کو سنا جا سکتا ہے. بڑی عورتیں جو ہیں وہ بھی اگر فتنہ نہ ہو, اگر فتنے کا خوف نہ ہو, تو ان کی آواز میں نعتیں سنی جا سکتی ہیں, کوئی حرج نہیں. ایک خواتین کی طرف سے ایک سوال آیا ہے کہ یہ ہومیوپیتھک جو علاج ہے اس میں, اس کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے کہ اس میں الکوہل شامل ہوتا ہے, تو کیا یہ جو الکوہل پر مشتمل دوائیں ہیں کیا ان کو استعمال کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ اور اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ یہ جو ہومیوپیتھک کی جو پلس ہوتی ہیں, گولیاں جو ہوتی ہیں, ان میں کوہل شامل کیا جاتا ہے مگر وہ اڑ جاتا ہے, تو کیا انہیں ان گولیوں کو کھا سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیں, اچھا, تو یہ جو دوائیاں ہوتی ہیں چاہے وہ ہومیوپیتھک کی ہوں چاہے ایلوپیتھک کی ہوں,
ان دوائیوں میں جو الکحل شامل کیا جاتا ہے کہ الکحل پر مشتمل جو دوائیاں ہیں چاہے وہ جو بھی ہوں وہ دوائیاں استعمال کر سکتے ہیں، شرط یہ ہے کہ وہ زیادہ مقدار میں نہ ہو، الکحل زیادہ مقدار میں نہ ہو کہ جو نشے کی حد تک چلا جائے۔ اگر نشے کی حد تک چلا جائے الکحل تو پھر انہیں استعمال نہیں کیا جا سکتا، لیکن اگر اتنی مقدار میں نہ ہو جس سے نشہ ہو، اور وہ جس طرح آپ نے دیکھا کہ وہ الکحل اتنا ہوتا ہے کہ اڑ جاتا ہے، تو پھر کوئی حرج نہیں، اس طرح کی دوائیاں استعمال کی جا سکتی ہیں۔ خصوصاً ہومیوپیتھک دوائیوں کے بارے میں تو علماء کا فتویٰ موجود ہے، اہل علم کے یعنی معتمد جو اہل علم ہیں، مستند جو علماء ہیں، ان کا فتویٰ موجود ہے کہ الکحل پر مشتمل یہ جو ہومیوپیتھک کی دوائیاں ہیں ان کو استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ اگر ممکن ہو، یہ صرف تقویٰ کے لحاظ سے بات کروں ورنہ وہ جائز ہے، اگر ممکن ہو کہ ان دوائیوں کے بغیر ایسی دوائیاں جو الکحل فری ہوں، اگر وہ دوائیاں ملیں تو پھر انہی دوائیوں کو ترجیح دیں، لیکن اگر کوئی چارہ نہ ہو کہ یہی الکحل والی دوائیاں ہی آپ کو استعمال کرنا پڑتی ہیں تو پھر ٹھیک ہے، پھر علاج کیا جا سکتا ہے۔ اور الکحل ویسے بھی اس طرح نجس نہیں ہوتا ہے، اس طرح ناپاک نہیں ہوتا ہے جس طرح کی شراب ناپاک ہوتی ہے۔ یہ الکحل اور شراب میں بہت فرق ہوتا ہے۔ جزاکم اللہ خیر، اذان کا ٹائم ہے، انشاءاللہ نماز کے بعد تفصیل کا درس ہوگا۔